اس کے بعد پھر جو ان کو کیا کہیں، کلاس کہیں، کیڈر کہیں یا طبقات کہیں جو آتے ہیں، وہ آل رسول اور اصحاب رسول، رسول پاک کے باوفا صحابہ اور اس وقت اس نورانی معاشرے کے یہ کردار. لیکن امام حسن و حسین علیہ السلام کی وہ شخصیات ہیں کہ جہاں پہ اہل بیت اور پھر اصحابہ کرام ایک یکجا صورت میں نظر آتے ہیں. یعنی اصحابہ کرام بھی جس کو کہتے ہیں عقیدت کے پھول نشاور کر رہے ہیں حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کے حضور جو ہے، تو یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ پہلو یکجہتی کا، یکجان ہونے کا اور عقیدت پیش کرنے کا ہے. دیکھیں اب شاید میں اس موضوع کو جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ واضح کر، انشاءاللہ میں واضح کرتا ہوں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو میسج اس وقت امت کو دینا چاہیے وہ ہم یا ہماری بد نصیبی ہے دے پا نہیں رہے، یا یہ مخلوق اور امت اس کو سمجھ نہیں پا رہی. دو میں سے کوئی ہے کہ یا ہمارے کوئی قصور ہے یا ان میں کوئی قصور ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ بلا آل رسول وہ ہیں کہ جن کا پیار پوری امت پہ فرض ہے. واہ 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 واہ. اور اس میں رسول اللہ کے صحابہ بھی شامل ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. جس وقت آیت مودت نازل ہوئی، صحیح روایت ہے کہ بارگاہ رسالت مآب نے اصحاب پیغمبر حاضر ہوئے، قالو من ہؤلاء الذین قد وجبت علینا، یہ لفظ سنیں، قد وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یہ ہیں کون جن میں اللہ، جن کے بارے میں قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں اور قربا کا پیار. یہ قربا کون ہے؟ تو میرے آقا نے، اب صحابی کیا عرض کر رہے ہیں، یہ ہیں کون جن کی محبت ہم پر فرض ہو گئی. حضور نے نامینیشن کی، فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین. ارے بابا معاملہ یہ ہے کہ جو رسول اکرم کی بارگاہ سے سبق لے رہے تھے، آج ہم 14 صدیوں بعد زیادہ سمجھے ہیں یا وہ زیادہ سمجھے تھے؟ وہ زیادہ سمجھی ہوئی ہستیاں تھیں. اس لیے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ، امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بابا کے ممبر سے اترو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں، خلافت اس وقت جناب ساری دنیا ان سے تھرا رہی ہے، ان کے سامنے کسی کی جرت نہیں کوئی بات کرے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آنسو بہاتے ہوئے ممبر کو چھوڑا، نیچے آ کے کھڑے ہو گئے اور امام علی مقام کو اٹھائے اور عرض کی حسین تم نے صحیح کہا ہے، میرے باپ کا کیا تھا، میں تو اونٹ بھی صحیح نہیں چلا سکتا تھا، یہ توحید، یہ رسالت، یہ سب کچھ، میں تو گھر لوٹتا تھا، اونٹ گم ہو جاتے تھے، میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے پیٹتا تھا. رب کعبہ کی قسم ہے حسین، یہ توحید، یہ رسالت، یہ سب کچھ تمہارے نانا نے ہمیں بتایا. بھائی حقیقت یہ ہے، اگر ہم واقعی صحابہ کرام کے غلام ہیں، میں بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں واقعی اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں، تو بخاری کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ. ارے جب آل محمد کا معاملہ ہے وہاں رسول کی نسبت کا لحاظ رکھو. تو اصحاب پیغمبر بھی آل پیغمبر کی محبت کو اپنے اوپر واجب کیے ہوئے تھے اور واجب سمجھتے تھے، اور پھر جو محب اور محبوب کے تقاضے ہوتے ہیں انہوں نے خدا کی قسم پورے کیے ہیں. سبحان اللہ. کاشان سیدہ زہرا کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا گھنٹوں کھڑے ہونا، مولا علی کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کے کھڑے ہونا، حضرت سرکار سرور کونین کا دربار سجائے، آپ کے رائٹ سائڈ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، مولا کائنات تشریف لائے، ہجوم ہے عاشقوں کا، ایک ہجوم ہے، سب اس ودعا کے مکھڑے کی جھلک دیکھ رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب، میرا پیارا علی آ رہا ہے. اب آپ کا ایک طبیعت مبارکہ تھی، اصول تھے میرے نبی کے، اور وہ اصول یہ تھے کہ ہم نے ہمیشہ دائیں طرف سے جب تقسیم کیا تو ایک دن یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بائیں طرف اس دن بیٹھے تھے، رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، تو ایک کھانے کی کوئی چیز آئی، بعض نے لکھا ہے وہ دودھ تھا، بعض نے کچھ اور کہا، تو سرکار نے اس بچے سے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں یہ، چونکہ حق تمہارا ہے، تم دائیں طرف بیٹھے ہو، کہو تو میں ابو بکر کو دے دوں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر حکم ہے نا
تو پھر تو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ مشورے سے کہتے ہیں تو میں نہیں دیتا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ برکت رسول تھی، اور کون چھوڑ دے اپنی برکت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات مولا علی پاک تشریف لائے تو سیدنا سرور کونین نے ایک نگاہ دیکھا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ مزاج شناس مصطفیٰ تھے، آپ نے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ علی آگے آ جاؤ۔ مولا علی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، میرے آقا اتنے خوش ہوئے، آپ نے ایک ہی جملے میں کہتا ہوں کائنات کا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، فضیلت والے ہی فضیلت والوں کی فضیلت کو جانتے ہیں، قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کو جانتے ہیں، اور اگر دوسرا معنی کریں شان والے ہی شان والوں کی شانوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ آل و اصحاب پیغمبر کا پیار تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے۔ یہ تو آج عجیب ہماری جناب والا تقسیمیں بن رہی ہیں کہ جناب جدھر سے دین نکلا تھا جی وہاں کے، بھائی بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ہمارے لیے یہ کوئی نہیں ہے۔ اس کعبے کے اندر تو 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، کل آپ بتوں کو چومے گے کہ یہ کعبے میں تھے؟ معاملہ قرآن و سنت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی احادیث واضح اور دو ٹوک بتا رہی ہیں، اور شریعت اسلامیہ کے دساتیر ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں کتاب کی صورت میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عیاں ہیں، یہ نصف النہار کی طرح کہ آل محمد کا پیار جس کے دل میں نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ یہ مدیحہ جیسے مولانا صاحب اور مولانا صاحب آج گفتگو فرما رہے ہیں اور شگوفے پھوٹ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ بریک لینا بھی جو ہے وہ ہم بھول گئے، آپ بھی بھول گئی اور میں بھی، کہ ہم اس روانی کو آج توڑنا نہیں چاہ رہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میں کر لوں مولانا صاحب سے، اور پھر اس کے بعد آپ چاہے تو جی جب آپ کر مرضی کرتے ہیں تو پھر مجھ سے پوچھتے ہیں۔ نہیں اب آپ پوچھیں نا، اور میں چاہوں گی مفتی صاحب سے تو آپ ہی بات کریں۔ مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو مفتی صاحب نے اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ السلام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا پیار محبت اور وہ ساری چیزیں فرمائی، اور یہ فرمایا آپ نے اور بڑے ہی دل نشی انداز سے کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی محبت سب پر واجب ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی۔ لیکن مولانا صاحب میں ایک اور رخ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصحاب کرام کا احترام اور ان سے محبت، اگر اس کی اولین مثال بھی دیکھنی ہے تو پھر حضرات حسنین کریمین کی طرف دیکھنا۔ میں چاہ رہا ہوں جو مفتی صاحب نے ایک پہلو بیان کیا، اب آپ یہ پہلو بھی بیان کریں کہ اصحاب کرام کا پیار محبت دیکھنا ہو تو پھر امام حسن علیہ السلام کی طرف پلٹنا پڑے، یہ بیان فرمائیں۔ اور بلکہ اس سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا اس خاندان کی، اس شجر طیبہ کی، اور جب نور کی بات ہو رہی تھی ابھی اس قصیدے میں، تو یہ خاندان نور جو ہے پیغمبر گرامی اسلام نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے خدا نے اس کائنات میں سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر ساتھ ہی یہ حدیث بھی فرمائی انا و علی من نور واحد، کہ بے شک میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ تو یہ جو انوار طیبہ ہے نا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، یہ حقیقت میں اس کائنات کا راز جو ہے، یعنی مقصد تخلیق کائنات، غرض وجہ تخلیق کائنات قرار دیا گیا ہے۔ اور اس حدیث قدسی میں بھی مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور اس حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ لاک لما خلقت الافلاک، کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اللہ اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو بات اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ انہی کے وسیلے سے، ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے سے ساری نظام کائنات خلق ہوئی، اور یہ سارا سلسلہ ان کے فیض سے چل رہا ہے۔ تو لہذا ان کی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہماری تصور سے بھی بالا تر ہے، اور یہ فضائل کی جو آپ نے بات کی، میرے خیال میں ان ہستیوں کے ان سارے کمالات اور فضائل کا ادراک جو ہے ہم جیسے عام ایک بشر کے لیے یہ بھی شاید ممکن نہیں ہے۔ تو ہم جو اس لیے مولا کائنات ایک مرتبہ جب پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب خیبر کو فتح کیا مولا علی نے، اور پیغمبر کی خدمت میں آ کے یہ خوشخبری سنائی، تو روایت کہتی ہے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، علی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا یا علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا تھا، تو اے علی میں آج تیرے سارے کمالات کو بیان کر دیتا۔ تو جس علی اور اہل بیت کے کمالات کو پیغمبر نے بیان نہیں فرمایا، تو
تو آپ بھی صاحب وہاں ہم یا مفتی صاحب کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کہ ہم میں سے جو سب سے بہتر بیان کر سکتے ہیں وہ آپ اور مفتی صاحب ہیں، اتنا تو ہم. اچھا میرا سوال تھوڑا سا وہ رہ گیا تشنا، اگر آپ جی میں اسی پر ہاں کہ امام حسن علیہ السلام کے گرد ہمیں گھومنا ہے کہ اگر صحابہ کی محبت دیکھ رہے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کو دیکھیں، اور پھر صحابہ سے کیسے ہم نے پیش آنا ہے، ان کی محبت تو وہ بھی انہی ہاں دونوں لحاظ سے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہے، آل محمد ہیں یہ، اس حوالے سے ان کی ایک عظمت ہے، ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، فضیلت ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے بھی دیکھیں تو پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ جلوت و خلوت کے جو ہم نشین ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے، اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں، یہ بیٹے ہیں، حسنین شریفین ہیں. یعنی یہی خاندان رسالت ہی ہے جو صحابہ کے مقام میں بھی دیکھیں تو برتر نظر آتے ہیں، اور آل محمد علیہ السلام دونوں حوالوں سے ہی. لہذا یعنی صحابہ کے اس محبت اور وہ مقام میں بھی یہ سب سے آگے ہیں اور سابق ہیں. اور میرے خیال میں وہ آغا صاحب وہ آپ والا نقطہ پوائنٹ پک نہیں کیا ہے. نہیں میں نہیں آپ ڈسکشن نہیں آپ کیجئے اور پھر اچھا ہمارا وہ میرے خیال میں عابدی صاحب کا یہ متن نظر ہے کہ اس طرف تو اصحاب پیغمبر ان کی کیا عظمتیں عرض کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں کے اوپر سے صاف کر رہے ہیں، وجہ ہے حضور کی نسبت کی. اور پھر خود آل پیغمبر جو ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ اصحاب پیغمبر کے لیے کتنی رسپیکٹ کریں، اور اس میں بھی خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام کے موضوع میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیے امام حسن علیہ السلام حتی مولا علی علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، میرا خیال تمہید باندھ رہے ہیں اسی بات پر ہی آ رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں کہ خلفاء کے زمانے میں، پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں انہوں نے ہر حوالے سے جب بھی کوئی مشکل بنی ہے، کوئی علمی مسئلہ پیش آیا ہے، کہیں پہ کوئی کفار و مشرکین کی طرف سے اگر عالم اسلام کے لیے مشکل بنی ہے تو مولا علی علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معروف جملہ ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کئی دفعہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی علمی حوالے سے جو مدد فرمائی ہے. پھر اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بھی اصل مقصد ایک ہی پیش نظر تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے اس نورانی پیغام کو باقی رہنا چاہیے قیامت تک، اس دین کی حفاظت کرنا اور اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہی پیش نظر تھا. اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی جو رویے اور احترام تھا وہ بھی ایسے ہی تھا جیسے صحابہ کرام کا آل محمد علیہ السلام کے ساتھ.